Bismillahirrahmanirrahim. I am Faiza Tariq from Hamida Rashid Institute of Science and Technology, Multan. I am a lecturer of Pak Study. Today is my third lecture, and in this lecture we are discussing about All India Muslim League. All India Muslim League کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا, اس کے فاؤنڈر کون تھے, اس کا مرکزی دفتر کہاں تھا, اور اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی تھی. ان تمام باتوں کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں لایا گیا. قیام کا مقصد, قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی رہنمائی کرنا تھا. اجلاس کی صدارت وقار الملک نے کی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا اور مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا. یاد رہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا, لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے کہ مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس کرنے لگے. وہ وجوہات کیا تھیں, ان کے بارے میں ہم اب مزید آگے ذکر کریں گے. کیسز آف دی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا. انڈین نیشنل کانگریس بطور سیاسی جماعت صرف ہندوؤں کی جماعت بن کے رہ گئی تھی, اور یہ بہت بڑی وجہ تھی مسلمانوں کا الگ جماعت کا قیام کرنے میں. دوسرا, فرقہ وارادیت. مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند تحریکوں کا آغاز کر دیا تھا. تحریکوں میں آریہ سماج جیسی تحریکوں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو الگ تحریک کی طرف جانا پڑا. یہ ایک یادگار تصویر ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے وقت لی گئی, جس میں قائد اعظم کے ہمراہ مختلف رہنما موجود. مزید مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کے بارے میں بات کی جائے تو تیسرے نمبر پہ تقسیم بنگال کی مخالفت بھی آتی ہے. مشرقی بنگال کا نیا صوبہ 1905 میں وجود میں آیا, جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. صوبہ بنگال کی تقسیم کے ہندوؤں نے شدید مخالفت کی, اور وہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے تقسیم بنگال کے خاتمے کے لیے بہت بڑی تحریک شروع کر دی. یہ مخالفت بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تخلیق کا باعث بنی. چوتھے نمبر میں اردو ہندی تنازع. ہندو پورا زور لگا رہے تھے کہ دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کی جائے. ان کے دباؤ میں آ کر بعض انگریز گورنر بھی ان کی مدد پر آمادہ ہو گئے تھے. ایسے میں مسلمانوں نے اردو کے دفاع کے لیے تحریک چلائی, اور اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی. مسلمان اپنی زبان اور ثقافت کا تحفظ کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت اہم سبب تھا مسلم لیگ کے قیام کے لیے. پانچویں نمبر پہ سیاسی اصلاحات کا اعلان. برطانیہ میں انتخابات میں لیبر پارٹی کی کامیابی کے بعد برصغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا گیا. سیاسی اداروں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان بنا تو مسلمانوں نے اپنی جائز نمائندگی کے اصول کے لیے ایک سیاسی جماعت کو وجود میں دینا ضروری سمجھا. سب سے اہم اور آخری جز شملہ وفد تھا. سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا. وفد نے مسلمانوں کے سیاسی, ثقافتی, اقتصادی اور دیگر حقوق کے اصول کے لیے بات کی. مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے لیے جداگانہ انتخابی طریقہ اپنانے کا مطالبہ کیا, اور چند ہفتوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا قائم کر دی گئی. چند ہفتوں بعد ہی مسلمانوں کے وفد میں کامیابی حاصل ہو گئی اور ایک مسلم لیگ قائم کر دی گئی. Objectives of All India Muslim League: to promote feelings of loyalty among the Muslim of India toward the British government. سیکنڈ, برِ صغیر کے دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا اور مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا, اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا. To remove any misconception that may cases as to the intention of the government with regard to Indian Muslims. آل انڈیا مسلم لیگ نے سر آغا خان, وقار الملک اور بعض قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حکومت کو مسلمانوں کے حقوق ماننے پر مجبور کیا. 1909 میں جداگانہ طریقہ انتخاب رائج کر دیا گیا, اور دیگر جماعتوں سے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے. طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی. Thank you so much for the listening. Kindly subscribe and like our channel. Thank you so much.